السلام علیکم، میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی یہ ویڈیو 8ویں کلاس کی کتاب جان پہچان کا لیسن نمبر 8 ایم ایس سبا لکشمی۔ تو دیکھیے یہ ایم ایس سبا لکشمی کی تصویر ہے، ان کی فوٹو ہے۔ تو اس سے پہلے میں نے ویڈیو بنائی ہے، اس میں سارے چیپٹر کی جو ہے مشق وغیرہ کرا دی تھی، شارٹ کٹ میں چیپٹر کو ایکسپلین بھی کر دیا تھا۔ تو آج میں چیپٹر کی ریڈنگ کر رہی ہوں، کیونکہ کچھ بچوں نے ڈیمانڈ کری تھی کہ میڈم چیپٹر ریڈ کر دیجیے، تو میں چیپٹر کی ریڈنگ کر رہی ہوں۔ کیونکہ جن بچوں کی ریڈنگ ویک ہوتی ہے وہ لوگ چیپٹر ریڈنگ مانگتے ہیں، تو آپ لوگ جن بچوں کی ریڈنگ ویک ہے وہ لوگ دیکھ لیں گے چیپٹر کی ریڈنگ، ٹھیک ہے۔ دیکھیے ہمارے ملک کی کلاسیکی موسیقی کا چرچا دنیا بھر میں ہے۔ اس سرزمین سے ہر زمانے میں بہت سے نامی گرامی موسیقار اٹھے ہیں۔ آپ نے بھی بہت باکمال گانے والوں اور ساز بجانے والوں کے نام سنے ہوں گے، مثلاً میاں تان سین اور بیجو باورا تو خیر پرانے وقتوں کے فنکار تھے۔ تو یہ لوگ جو ہے بہت ہی پرانے وقتوں کے نا، تان سین میرے خیال سے اکبر وغیرہ کے زمانے کے ہیں نا، تو یہ پرانے وقتوں کے فنکار تھے۔ ہمارے اپنے دور میں بھی گانے والوں میں استاد بڑے غلام علی خان، استاد امیر خان، پنڈت بھیم سین جوشی، پنڈت کمار گندھرو اور پنڈت جسراج، اور ساز بجانے والوں میں ستار نواز، پنڈت روی شنکر، شہنائی نواز، استاد بسم اللہ خان، سرود نواز، امجد علی خان، بانسری نواز، پنڈت ہری پرساد چورسیا نے عالمگیر شہرت حاصل کی۔ عالمگیر شہرت یعنی پوری دنیا میں نام کمایا، پوری دنیا میں مشہور ہوئے۔ اس دور میں جن گلوکارہ خواتین یعنی عورتیں جو تھی گلوکارہ یعنی سنگر کو غیر معمولی شہرت ملی، ان میں رسولن بائی، سدھیشوری دیوی، بیگم اختر، کشوری امونکر اور ایم ایس سبا لکشمی کے نام بہت نمایاں ہیں، یعنی بہت ہی زیادہ ہے۔ ایم ایس سبا لکشمی کرناٹک سنگیت کے نمائندہ گلوکارہ تھیں۔ ان کا جنم 16 ستمبر سن 1916 کو ہوا۔ انہوں نے ایک ایسے خاندان میں آنکھ کھولی جو کلاسیکی سنگیت کا دل دادا تھا۔ ان کی والدہ وینا بجانے میں اور دادی وائلن بجانے میں کمال رکھتی تھیں۔ 2 بھائی تھے، وہ بھی موسیقی کے ماہر تھے، یعنی وہ بھی میوزک کے شوق رکھتے تھے۔ سبا لکشمی نے سنگیت کی ابتدائی تربیت اپنی ماں سے، تو موسیقی کی تعلیم انہوں نے اپنی ماں سے حاصل کی۔ اس کے بعد انہوں نے اس زمانے کے مشہور گلوکار سری نواس آئنگر سے کی شاگردی اختیار کر لی۔ جب وہ 15 برس کی تھیں، انہیں شادی کی کسی تقریب میں یعنی جلسے میں گانے کے لیے بلایا گیا۔ وہ 2 گھنٹے تک گاتی رہیں۔ ان کی آواز میں اتنا سوز اور اتنی مٹھاس تھی کہ لوگ سب کچھ بھلا کر ان کی آواز کی جادو میں کھوئے رہے۔ سوز یعنی درد، ان کی آواز میں اتنا درد تھا کہ سب لوگ جو ہے ان کی آواز میں کھو گئے۔ سبا لکشمی کی آواز اور گائیکی میں فطری حسن تھا۔ جب ان کے وطن مدورئی میں ان کی شہرت پھیلی تو ان کی والدہ نے انہیں مدراس لے جانے کا فیصلہ کیا تاکہ دور دراز کے لوگ بھی ان کی صلاحیت سے آگاہ ہو سکیں۔ اس زمانے میں اسٹیج پر عورتوں کے گانے کا رواج نہیں تھا، لوگ اسے معیوب سمجھتے تھے۔ معیوب یعنی عیبدار، یعنی عیب سمجھتے تھے، عورتوں کا اسٹیج پر گانا اچھا نہیں مانا جاتا تھا۔ سبا لکشمی نے اس روایت کو توڑنے کا ارادہ کر لیا اور اسٹیج پر اپنے فن کا مظاہرہ کرنے کی ٹھانی۔ سننے والے مسحور ہو گئے۔ مسحور یعنی ایک دم جادو کی سی کیفیت ہو جاتی ہے، یعنی ان کی آواز میں کھو جاتے ہیں۔ بہت جلد سبا لکشمی نے اپنی صلاحیت کا لوہا منوا لیا۔ ان کی ہنر کی خوشبو ہر طرف پھیل گئی۔ ان کی شخصیت میں غیر معمولی متانت اور پاکیزگی تھی۔ لوگ ان کی آواز سے محبت کرتے تھے اور انہیں احترام کی نظر سے دیکھتے تھے۔ احترام یعنی عزت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ سبا لکشمی نے 4 فلموں میں اداکاری کے جوہر بھی دکھائے۔ اداکاری یعنی ایکٹنگ کے جوہر بھی دکھائے۔ ان کی پہلی فلم سیوا سدانم 1938 میں آئی اور ان کی دوسری فلمیں شکنتلائی، ساوتری اور میرا ہیں۔ پھر انہوں نے اداکاری چھوڑی اور اپنے آپ کو موسیقی کے لیے وقف کر دیا۔ سبا لکشمی کو ملک کا سب سے بڑا اعزاز یعنی انعام بھارت رتن پیش کیا گیا۔ اس کے علاوہ انہیں پدم بھوشن، رمن میگسیسے ایوارڈ اور سنگیت کلانندی ایوارڈ بھی دیے گئے۔ انہیں اقوام متحدہ کے ایک جشن میں گانے کے لیے خاص طور پر
بلایا گیا، یعنی مدعو کیا گیا، یعنی دعوت دی ان کو یو این اے کے جشن میں، اقوام متحدہ یو این اے ہوتا ہے نا جہاں یونائٹیڈ نیشن آرگنائزیشن ہوتا ہے، اس کے لیے بھی ان کو وہاں پر گانے کا موقع ملا اس جلسے میں، اس پروگرام میں۔ سن 1944 میں سبا لکشمی کی ملاقات گاندھی جی سے ہوئی۔ انہوں نے گاندھی جی کے لیے کئی بھجن گائے اور کئی فلاحی کاموں میں حصہ لیا۔ پنڈت جواہر لال نہرو بھی سبا لکشمی کے قدردان تھے۔ 2003 میں اس بے مثال گلوکارہ کا انتقال ہو گیا۔ ان کی کمی ہمیشہ محسوس کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو یہیں پر ہمارا چیپٹر ہو گیا مکمل۔ امید کر رہی ہوں کہ آپ کو یہ ریڈنگ اور ایکسپلینیشن سمجھ میں آ رہی ہوگی، اچھی لگ رہی ہوگی۔ اچھی لگ رہی ہے تو اسے لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، اور تاکہ جو ضرورت مند بچوں ہیں جن کی ریڈنگ ویک ہے ان تک پہنچائیے، تاکہ ان کا فائدہ ہو، ان کو ان کی ضرورت پوری ہو سکے۔ اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے، کیونکہ چینل کا سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔ آپ لوگ چینل سبسکرائب کرتے ہیں تو میری ہمت بڑھ جاتی ہے، تو پلیز میری ہمت بڑھا دیا کریے۔ ہماری اگلی ملاقات اگلی ویڈیو میں ہوگی، تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔